اسی طرح سے مسئلہ نمبر 22، کسی کی مسند پر بلا اجازت بیٹھنا. یعنی جیسے کسی کے آفس میں آپ گئے، باس کی کرسی خاص ہوتی ہے، آپ جا کے سیدھا اس کے اوپر بیٹھ گیا، اچھی کرسی، مزہ آ رہا، اچھی. وہ باس دیکھ رہا میری کرسی ہے، یہ اس کی شرف کی جگہ ہے. یا کسی کے گھر میں آپ گئے، خاص جگہ، گھر کا بڑا کوئی بیٹھتا ہے، اس کی کرسی ہے، آپ اس پہ جا کے بیٹھ گئے، منع ہے. منع ہے. لوگوں کے مقام کی، ان کی خصوصیات کی رعایت بھی اسلام میں ہے. کسی کی جگہ پر، یعنی اس کی خاص مسند جو ہوتی ہے اس پر جا کر نہیں بیٹھنا چاہیے. ہاں اس کی اجازت ہو، وہ لے جا کے آپ کو خود بٹھائے، ٹھیک ہے، لیکن آپ خود ہی جا کر بیٹھنا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. کوئی شخص کسی کی سلطان میں، اس کی اتھارٹی کی جگہ میں، جہاں اس کا یعنی اس کی سلطان ہو، اس کا حکم چلتا ہو، وہاں پر اس کی جگہ میں کوئی امامت نہ کرے. جہاں مستقل کوئی امام طے ہو، دوسرا آدمی آ کے امامت کر لے رہا، اس سے پوچھا نہیں، اس کی اجازت نہیں، کچھ بھی، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ منع ہے. اور اسی طرح سے کوئی آدمی کسی کے اکرام کی جگہ، جہاں وہ بیٹھتا ہے، جہاں اس کی خصوصی جگہ مسند ہے، بیٹھک ہے اس کی، اس پہ جا کے نہ بیٹھ جائے، الا یہ کہ خود اس کی اجازت ہو. اس کی اجازت ہے تو ٹھیک، ورنہ نہیں. جیسے مثال کے طور پر کسی کا کمپیوٹر ہے باس کا، اب اس میں کچھ کام کرنا ہے، وہ بولا بیٹھو، اس میں کچھ ریپیئر کرنا ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے، کچھ ہے. اب آدمی کام کرتا ہے وہاں پہ، اس جگہ پہ بیٹھ کے ہی کرنا پڑے گا، اور کہاں بیٹھے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. یا کوئی بڑا آدمی آتا ہے، اس کو اپنی جگہ پہ آدمی اکراماً بٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خود سے اس کی اکرام کی جگہ پہ اسپیشل سیٹ پہ بیٹھنا نہیں چاہیے. اور اسی طرح سے کسی کی سلطان میں امامت نہیں کرنا چاہیے. اسی سے بعض علماء نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ مسجد میں متعدد جماعتیں ٹھیک نہیں ہے، الا یہ کہ امام کی اجازت ہو، کیونکہ اس کی امامت وہاں ہے، اس کی اجازت سے اگر ہے تو ٹھیک. جو ایک سے زیادہ جماعتیں مسجدوں میں ہوتی ہیں، علماء نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، اور بعض علماء نے اس کو 3 شرطوں کے ساتھ مقید رکھا ہے. نمبر 1، اگر دوسری جماعت وہاں بنتی ہے تو آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ سے. نمبر 2، پہلی جماعت کے بارے میں لوگ لاپرواہ نہ ہوں، کبھی بھی آ رہے پڑھ رہے، دوسری جماعت بنا کے تیسری، چوتھی، پانچویں بنتی جا رہی، تو پہلی جماعت کھوکھلی نہ ہو جائے، کمزور نہ ہو جائے. اور تیسرا یہ کہ وہاں اس کی جس کی امامت وہاں پر ہے، اس کی اجازت بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ انکار نہیں کریں گے، ایسی اجازت نہیں رہتی، واقعی اس کی اجازت ہو، یا تو خاص اجازت یا پھر اذن عام اس کی طرف سے وہ چلتا ہے، وہ اس کا قائل ہو کے چلتی ہے دوسری جماعت. ورنہ اگر پہلی جماعت میں سستی ہوتی ہو، یا آپس میں انتشار اور اختلاف ہوتا ہو کہ ادھر ایک جماعت بن رہی، ادھر ایک جماعت بن رہی، ایسا اگر ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا ہے، روایت کیا جس کو میں نے بیان کیا.